سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل، اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ بلاؤ کو ٹالتا ہے، اپنے پیاروں کے نام صدقہ کیجئے، درخت لگائیے، درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم شریف۔ صدقے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک کمائی کو قبول کرتا ہے، پھر اس کو خیرات کرنے والے کے لیے پالتا رہتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے بچھڑے کو پالتا ہے یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح بخاری جلد اول حدیث نمبر 1336۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر کی بیماریوں کو زائل کرتا ہے۔ بحوالہ طبرانی۔ رشتہ دار کو صدقہ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین پر صدقہ کرنے میں صدقے کا ثواب ہے، اور کسی رشتہ دار پر صدقہ کرنے میں 2 ثواب ہیں، ایک صدقے کا اور ایک صلہ رحمی کا۔ بحوالہ نسائی۔ سفارش کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمدہ ترین صدقہ سفارش کرنا ہے، جس سے کوئی قید سے چھوٹ جائے، یا کسی آدمی کا خون معاف ہو جائے، یا کسی کے ساتھ بھلائی کی جائے، یا کسی کی تکلیف رفع کی جائے۔ بحوالہ طبرانی فی الکبیر۔ موت کے بعد کس چیز کا ثواب انسان کو ملتا رہتا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے، ایک صدقہ جاریہ کا، دوسرے اس علم کا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرے نیک بخت اولاد کا جو اس کے لیے دعا کرے۔ بحوالہ مسلم شریف۔ صدقہ۔ جب انسان اپنے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے تو اس وقت صدقہ 5 باتیں کہتا ہے۔ نمبر 1، میں فانی مال تھا، تم نے مجھے بقا دے دی۔ نمبر 2، میں تیرا دشمن تھا لیکن تم اب مجھے دوست بنا لیا۔ نمبر 3، آج سے پہلے تو میری حفاظت کرتا تھا، آج سے میں تیری حفاظت کروں گا۔ نمبر 4، میں حقیر تھا اور تو نے مجھے عظیم بنا دیا۔ نمبر 5، پہلے میں تیرے ہاتھ میں تھا اور اب میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں۔ صدقہ۔ نمبر 1، صدقہ گناہوں کا کفارہ۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ روزہ ڈھال ہے، اور صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ بحوالہ ترمذی۔ نمبر 2، محشر میں صدقہ سایہ ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن ہر مومن لوگوں کا فیصلہ ہونے تک اپنے صدقے کے سائے تلے رہے ہوگا۔ مستند احمد۔ نمبر 3، صدقہ عذاب قبر سے نجات ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بلا شبہ صدقہ قبر والوں پر سے قبر کی گرمی اور شدت کو ختم کر دیتا ہے۔ بحوالہ طبرانی۔ نمبر 4، صدقہ برے خاتمے سے نجات دیتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ نمبر 5، صدقہ کیا ہوا مال ہی باقی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اے انسان تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا دوسرا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا تیسرا صدقہ کر کے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا۔
بحوالہ صحیح مسلم۔ صدقہ و خیرات کن کو دینا افضل ہے؟ صدقہ و خیرات ان غریب علماء، طلباء، مدرسین اور دین کے خادموں وغیرہ کو دینا افضل ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں خدمت دین کے لیے وقف کر دی ہیں۔ اگر ان کی خدمت نہ کی گئی اور یہ طلب معاش کے لیے مجبوراً مشغول ہوئے تو دین اسلام کا سخت نقصان ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔